نفاس والی عورت ہے، تو یہ حائضہ اور نفاس والی عورت کو دم کرنا اور دم کرانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی بھی مریض کو یا مریضہ کو دم کیا جائے گا تو وہ قرآنی کلمات سے دم کیا جائے گا، مقدس کلمات کے ذریعے سے دم درود ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں جو کلمات آئے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے دم درود کیا جاتا ہے۔ تو حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کو دم کرنا شرعاً جائز ہے، اور جائز اس لیے ہے کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حیض کی یعنی مینسز کے ایام کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب ایک عورت بیمار ہو جاتی ہے، وہ 3 دن تک اس نے دم کروانا ہے، تو 3 دن تک وہ بیماری کو کیسے برداشت کرے گی؟ 10 دن تک وہ کیسے برداشت کرے گی؟ ایک عورت دم کروانے، نفاس والی عورت ہے، نفاس کی مدت تو آپ کو پتہ 40 دن ہے، 40 دن تک بھی جا سکتی ہے یہ بیماری، نفاس والی بیماری۔ تو اس لیے 40 دن تک شریعت مطہرہ نے اس پر قطعاً اور پابندی لگی، وہ دم نہ کروائے۔ دم کروا سکتی ہے، دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حائضہ عورت بھی دم کروا سکتی ہے، حائضہ عورت کو بھی دم کیا جا سکتا ہے، نفاس والی جو عورت ہے اس کو بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت ہو یا کوئی جنبی آدمی ہو، جنابت والا ہو، اس کو کسی مردے کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہے۔ تو مردے کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، مردے کے پاس نہ ٹھہرے، نہ مردے کے پاس جائے، نہ میت کے پاس جائے، نہ وہاں پر جا کر تعزیت کرے، نہ وہاں پر جا کر بیٹھے۔ البتہ یہ ہے کہ دم اور درود کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔